محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی آخری چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، توجہ سے سنو اور غور سے سنو، جس دن پکارنے والا قریب کے مکان سے پکارے گا، اپنے پاس سے پکارے گا۔ ایک دن آنے والا ہے کہ ایک فرشتہ پکارے گا اور اس کی پکار ایسے محسوس ہوگی ہر آدمی کو کہ جیسے اس کے قریب سے پکار رہا ہے۔ اور وہ پکار کس کی ہوگی؟ اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے۔ پہلے مرحلے میں پکاریں گے تو ساری دنیا کے انسان فنا ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ پکاریں گے تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ آواز تمام انسانوں تک جائے گی اور ہر انسان ایسے محسوس کرے گا کہ میرے قریب سے آواز آ رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن فرمایا کہ یہ آواز، اس چیخ کی آواز سچ مچ سنائی دے گی، حقیقتاً سنائی دے گی، ہر ایک کو سنائی دے گی۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، جس دن اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور وہ آواز ہر ایک تک پہنچے گی، ہر ایک حقیقتاً اس کو سنے گا۔ تو وہ دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اسی دن لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ زندہ کرنا، مارنا، یہ ہماری قدرت میں، ہمارے اختیار میں ہے۔ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہے ہیں، لوگ زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے حکم سے ہو رہے ہیں۔ ہم زندگی دے رہے ہیں، ہم موت دے رہے ہیں، لیکن آخر کار سب نے ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے، ہمارے دربار میں پیش ہونا ہے۔ ایک یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن ان سے زمین پھٹ جائے گی اور مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، جلدی جلدی باہر آئیں گے، جلدی جلدی باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں کا، یہ سب لوگوں کا جمع کرنا ہمارے اوپر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے ذرات جو دنیا میں پھیل چکے ہوں گے، ان تمام ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ اسی وجود میں واپس لوٹا کر زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اتنی بڑی قدرت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ اس لیے قیامت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو۔ ہر ایک نے موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے تیاری کرے، فکر کرے۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں یا میرے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہم واقف ہیں۔ اس کا انجام تو ان کو بھگتنا پڑے گا۔ وما انت علیہم بجبار،
اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو ان پر زبردستی ہدایت پر لانے والا مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ لوگوں کو زبردستی ہدایت پر لائیں، زبردستی ایمان پر لائیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبلغ بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کرنا، آپ کے ذمہ ہے خبردار کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، نصیحت کرنا، آگے ہدایت کو قبول کرنا نہ کرنا ان کے ذمہ ہے۔ زبردستی تو آپ ان کو ہدایت پر لانے والے ہیں نہیں، لہٰذا جب یہ بات آپ کے ذمہ نہیں ہے تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں، ہم نہ کریں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لائیں گے تو ان سے سوال ہوگا، ان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں نہیں ایمان نہیں لائے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری فرما دی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں، جو وعیدوں سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں کو آپ قرآن پڑھ پڑھ کر نصیحت کریں، ان پر نصیحت اصل کریں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی وعید کا ڈر نہیں ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی نصیحت کا اثر، آپ کے بیان کا اثر، وعظ کا اثر ان لوگوں پر ہوگا من یخاف وعید، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں کو آپ قرآن پڑھ کر نصیحت فرمائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت فرمائیں۔ سب سے بہترین نصیحت اللہ کا قرآن ہے، سب سے بہترین واعظ اللہ کا قرآن ہے۔ الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے، بہترین واعظ ہے، بہترین نصیحت۔ فرمایا قرآن پڑھ کر ان کو واعظ کریں، نصیحت کریں، تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان پر ضرور اثر کرے گی، وہ ہدایت قبول کریں گے۔ تو الحمدللہ آج سورہ قاف کے آخری آیات کا درس مکمل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اس سورۃ کریمہ میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر محض اپنی رضا کے لیے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔